السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرادین قلعے کا گورنر آگے آگے جبکہ عثمان صاحب اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ باہر موجود سپاہی بھی آب و تاب کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے قلعے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین کے پاس پہنچ کر گورنر کہتا ہے تم مرو گے، یہ کہتے ساتھ ہی وہ زنجیر کھول دیتا ہے۔ اگلے لمحے عثمان صاحب اس کے پیچھے آپ پہنچتے ہیں اور گورنر جیسے ہی عثمان صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عثمان صاحب پل بھر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، پھر ایک دم سے پنجرے کو گرنے سے روکتے ہیں، مگر مزید بازنطینی سپاہی وہاں پہنچ کر عثمان صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ پنجرہ بالکل گرنے والا ہے۔ وہ بازنطینیوں کو چھوڑ کر زنجیر کو پکڑ لیتے ہیں اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ علاؤالدین بالکل فکر نہ کرو، جبکہ عرحان ایک دم سے بازنطینیوں پہ چپٹ پڑتا ہے۔ ایک بازنطینی عثمان صاحب کی جانب بڑھنے لگتا ہے کہ بھائیان خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سب پنجرے کو اوپر کھینچتے ہیں۔ صحن میں جیرکتائی اور بران بچے ہوئے بازنطینیوں کو بھی مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گورنر کی موت کے بعد بازنطینی بالکل پسپا دکھائی دیتے ہیں اور وہ کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ اگلے لمحے بران اور جیرکتائی صحن کا دروازہ کھول دیتے ہیں، باہر سے آنے والے بچے ہوئے بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اوپر کافی دیر کی کوشش کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی پنجرے کو اوپر لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کو پنجرے سے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک دم سے عثمان صاحب سے لپٹ جاتا ہے۔ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین عرحان کے گلے لگ جاتا ہے۔ عرحان اسے حال احوال پوچھتا ہے۔ اس لمحے تھکا ہارا جیرکتائی وہاں پہنچتا ہے، مگر یہ منظر دیکھ کر حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے قرادین قلعہ اب سکائی کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور بیحان بھی عثمان صاحب سے کہتا ہے فتح مبارک ہو عثمان بے۔ پھر عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں تمہاری ماں اور خاتون تمہارے لیے پریشان ہیں، جلدی سے قبیلے پہنچو۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ بورسا میں سردار کراسے لوکاس سے کہتا ہے میں یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں، ہمارے مقدس علامات چوری ہو چکی ہیں۔ لوکاس پوچھتا ہے اور تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ ہاں، سردار کراسے کہتا ہے اگر میں ایسا کرتا تو میں یہاں ایک فوج کے ساتھ آتا، لیکن میرے آدمی چور کے سراغ تمہاری سرزمین میں ڈھونڈ رہے ہیں، تبھی میں یہاں بورسا آیا ہوں۔ لوکاس کہتا ہے اگر میں تمہاری امانتیں تلاش کروں بھی تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ جواب میں کراسے کہتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے میں اپنے جہاز بورسا میں رکھوں گا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ لوکاس کہتا ہے تمہارے جہاز اور تمہارے آدمی مجھے ڈرا نہیں سکتے کراسے بے، میں ایک شرط پہ تمہاری مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ عثمان میرے قبائل کو سرحد پر چاہتا ہے، ہم دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کراسے بے، کیا تم عثمان کو روک سکتے ہو؟ جواباً کراسے بے کہتا ہے میرا اختیار ہر چیز پہ حاوی ہے، یقیناً عثمان میری بات مانے گا۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے پھر ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے، اگر یہ جیسا کہ تم کہتے ہو امانتیں بورسا میں ہیں، پھر میں انہیں تلاش کر کے تمہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی لوکاس کے اشارے پر سردار کراسے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ساتھ ہی ایک سپاہی تیزی سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر لوکاس، عثمان نے قرادین قلعہ لے لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سپاہیوں کو دھکیلتے ہوئے کہتا ہے باہر دفع ہو جاؤ، تم سب کے سب بیکار ہو۔ لوکاس بہت زور سے چیختا چلاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں خواتین گونچا کے پاس موجود ہوتی ہیں اور دائی اسے کچھ دوائیاں پلا رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے علاؤالدین وہاں داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور علاؤالدین آگے بڑھ کر گونچا سے ملتا ہے۔ بالا خاتون، فاطمہ اور الجن بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ گونچا کے بعد علاؤالدین ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور فاطمہ سے بھی ملتا ہے۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین بالا خاتون سے کہتا ہے ماں، بابا نے قرادین قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے، مگر احساس ہونے پر ایک دم سے پرسکون ہوتی ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے بابا نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بتاؤں آج رات جشن ہوگا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون الجن سے کہتی ہے ہر چیز کا انتظام کرو، ہم اپنی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ قرادین قلعے میں جنگ کے بعد سپاہی صاف صفائی میں مصروف ہوتے ہیں کہ اسی لمحے عثمان صاحب اپنے ساتھیوں اور صدران کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں دروازے کیسے ہیں؟ تو عرحان کہتا ہے شمالی اور مغربی دروازے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں حضور۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انہیں جلد از جلد ٹھیک کرواؤ۔ دیواروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سردار گینجر کہتے ہیں حضور جنوب میں کچھ کمزور جگہ ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں فی الحال وہاں سپاہی تعینات کر دو، وہ اس پر کام کریں گے جب تک کہ وہ مضبوط نہ ہو جائیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک خفیہ جگہ سے گزر جاتے ہیں، مگر کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس لمحے بازنطینی لوگ وہاں آتے ہیں۔ سپاہی ان کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو عثمان صاحب انہیں روک دیتے ہیں اور ایک شخص عثمان صاحب سے کہتا ہے خدا بھلا کرے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں ہماری مسیحی سرزمین سے الگ نہ کرے، رحم کریں۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، اس فتح کے ساتھ نہ صرف آپ پہ رحمت آئے گی بلکہ عدل بھی آئے گا۔ اس لمحے توران وہاں پہ آ کر عثمان صاحب سے کہتا ہے خزانے کے دروازے کھل گئے ہیں عثمان صاحب۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں پھر سپاہیوں اور صدران کو اپنا حصہ لینے دو، توران اب ہم قبیلے جا رہے ہیں، یہاں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور یوسف اپنی
बहन से पूछता है, बहन आपके ख्याल में उस्मान साहब करादीन किला किसको देंगे? जवाबन बेगम खातून कहती हैं, केंजर और बहरान बे भी उम्मीदवार हैं। अगरचे वो दीवान में नहीं कहते लेकिन सभी लोग किला लेना चाहते हैं और चाहे बहुत से लोग इसके पीछे हैं, लेकिन हुक्मरानी के लिए मौजू हम ही हैं। उस्मान साहब कभी गलत फैसला नहीं करते, वो हमें हुक्मरानी देंगे और हमें मजीद इज्जत अता फरमाएंगे। पीछे से बहरान भी आगे बढ़ते हुए सरोजा से कहता है, खजाने से फातिमा खातून के लिए तोहफा मुंतखब करो, हम जब कबीले वापस जाएंगे तो आप उसे दे सकते हैं। खुफिया रास्ते के नीचे बाज़ंतीनी सिपाही खड़े होते हैं और उन्होंने तुर्क लिबास पहना होता है। एक दूसरे से पूछता है,